السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید دوستو۔ 1 ستمبر 1939 عیسوی کو ہٹلر نے اپنی امن جوئی کے سارے دعوے بالائے طاق رکھ دیے اور پولینڈ پر وہ خوفناک جورش شروع کر دی جسے بلٹز کریک کے نام دیا گیا، یعنی ایسا حملہ جس میں بجلی کی سی تیزی اور شدت ہو اور یہ سمجھا جائے کہ دوسرے پر بے در پہ بجلیاں گرائی جا رہی ہیں۔ اس جورش نے پولینڈ کی فوجیں تباہ کر دی، ملک کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا۔ نازیوں نے فتح کے بعد لطف و کرم سے کام لینے کے بجائے خوفناک ظلم و ستم شروع کر دیے۔ اس جورش نے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھول دیں جو پیش نظر خطرات کے بارے میں بے پرواہی برت رہے تھے۔ خود امریکہ کی کانگریس کے تقریباً نصف ممبر اگست 1941 عیسوی تک یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس جنگ میں ان کے ملک کے لیے بھی واقعی خطرہ ہے۔ پولینڈ کے لیے وہی ایک راستہ تھا جس پر وہ گامزن ہوا۔ پہلی عالمگیر جنگ کے بعد اس کے لیے ایک گزرگاہ کی تجویز کی گئی تھی جو جرمنی کے سابقہ مقبوضات میں سے گزرتی تھی۔ پولینڈ کو ساحل بحر تک پہنچانے کی اور کوئی تدبیر نہ تھی۔ ہٹلر نے اس گزرگاہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس بارے میں سیاسی گفت و شنید برائے نام ہی ہوئی تھی کہ نازیوں کے ہوائی جہاز، ٹینک، مسلح دستے اور اعلیٰ تربیت پائی ہوئی پیادہ فوجیں طوفانوں کی طرح اٹھیں اور پرانی وضع کے پولستانی رسالوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ہٹلر ان اسلحہ کو ہسپانوی خانہ جنگی کی تجربہ گاہ میں خوب آزما چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس تیزی سے عمل میں آیا کہ برطانیہ اور فرانس میں مشکل اعلان جنگ کر سکے، اور ادھر روس نے دوسری جانب سے پولینڈ پر حملہ بول دیا۔ روس فن لینڈ سے الجھا رہا۔ فرانس نے اپنی فوجیں میجنو لائن کے استحکامات سے ہٹا دیں جنہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ برطانیہ نے معمول کے مطابق دشمن کے ملک کی ناکہ بندی کر لی۔ ہٹلر موقع کے انتظار میں بیٹھ گیا، گویا کہ جنگ محض دکھاوے کے لیے رہ گئی تھی۔ اپریل 1940 عیسوی کے اوائل میں تیز نقل و حرکت کی نئی جنگ کی مہلک ممکنات اشکار ہوئے۔ جرمنوں نے ڈنمارک اور ناروے پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ کی بحری قوت نے ناروے میں دفاع کا حق ادا کر دیا، لیکن اس کی کوششیں بے سود رہیں۔ مئی میں جرمن فوجیں لکسمبرگ، ہالینڈ اور بیلجیم کو پامال کرتی ہوئی حیرت انگیز صورت کے ساتھ میجنو لائن کے ایک طرف سے چکر کاٹ کر آگے بڑھیں اور رود بار انگلستان کے ساحل پر پہنچ گئی۔ برطانیہ ڈنکرک سے فوجیں نکالنے پر مجبور ہو گیا اور چرچل کو بری طرح پٹائی کا سامنا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اتحادی بر اعظم سے نکالے جا چکے تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی نہ سامان جنگ، لہذا فرانس نے 22 جون کو جرمنی کے ساتھ عارضی صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد جرمنوں نے برطانوی شہریوں پر وحشیانہ اور انسانیت سوز ہوائی حملے شروع کر دیے۔ ان سے کوئی فوجی مقصد تو پورا نہ ہوا، البتہ غیر مسافی آبادی کو جانی و مالی نقصان پہنچا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پے در پے ضربوں نے برطانوی عوام میں مزاحمت کا عزم مستحکم کر دیا، اور برطانیہ کے لڑاکے ہوائی جہازوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ دشمنوں کو جہازوں کو فنا کے گھاٹ اتارنے کی صورتیں کیا کیا ہیں۔ اس اثناء میں جرمن آبدوزیں بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ 22 جون 1941 عیسوی کو ہٹلر نے نپولین کی غلطی دہرائی اور روس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو نپولین کو پیش آیا تھا۔ ابتدا میں ہٹلر کو زبردست کامیابیاں حاصل ہوئیں، جرمن پسپا ہوتی ہوئی روسی فوجوں کی تعاقب کرتے رہے۔ پھر لینن گراڈ جیسے محاصروں کی کھینچ تان شروع ہوئی۔ انجام کا روسیوں نے بے پناہ جوابی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی سال ہٹلر کے حلیف جاپان نے مشرق بعید میں اور بھی بدتر غلطی کا ارتکاب کیا اور 7 دسمبر کو پرل ہاربر پر اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو جنگ میں شامل ہونا پڑا، اور اس میں کوئی شبہ نہ رہا کہ چرچل جیسے آدمیوں کی استقامت ضرور رنگ لائے گی۔ حق یہ ہے کہ انگریزوں نے بے درد اور اخلاق سوز جابرانہ قوت کے خلاف جس حوصلہ مندی سے کام لیا تھا وہ یقیناً عجز جزیل کی مستحق تھی۔